موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس پر یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ڈنڈا 10 سال سے، یا اللہ یہ عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے لمبی بات کروائی، ہے عصایا، میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی ڈھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا القھا یا موسیٰ، اس کو ذرا زمین پہ ڈال، زمین پہ ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، فإذا ہی حیۃ تسعی، وہ یوں اٹھا اور ایک خوفناک سانپ بنا، لمبائی میں بڑے سانپ کی طرح جو افریقہ میں ہوتا ہے، جو پورا بکرا کھا جاتا ہے، پورا ہرن کھا جاتا ہے، اور تیز رفتاری میں جان کی طرح ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بہت تیز چلتا ہے، اور زہر میں حیہ کی طرح۔ سانپ کی 3 قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع کر، ایک ہوتا ہے کأنہا جان، چھوٹا سانپ جو بہت تیز دوڑتا ہے، فإذا ہی حیۃ، زہریلا، فإذا ہی ثعبان مبین، بہت بڑا، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ تو 3 مختلف سانپوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا۔ وہ تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا، زہر میں حیہ کی طرح تھا، لمبائی چوڑائی میں ثعبان کی طرح تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا خذ موسیٰ پکڑو، کہا اللہ میں نہیں پکڑتا، بھاگے جا رہے، یہ بات بھاگے بھاگے ہو رہی، کھڑے ہو کے نہیں ہو رہے، بھاگ رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی پکڑو گا، بابو میں نہیں پکڑتا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں موجود ہے، اتنا اس کو اللہ نے دہرایا، اتنا دہرایا۔ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے نبیوں میں سے، 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ۔ پھر کہا خذھا ولا تخف، موسیٰ پکڑو ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، واپس ڈنڈا بناؤں گا، کہ یا اللہ میں نہیں پکڑتا، مجھے کھائے گا، مجھے کھائے گا، وہ بھاگے جا رہا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خذ انک من الآمنین، موسیٰ میں گارنٹر ہوں، کچھ نہیں کہے گا، گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے وہ ایسا منہ کھول کے آ رہا ہے، تو اب چلو اللہ تعالیٰ کہتے پیچھے سے پکڑ لو، دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ نہیں منہ سے پکڑو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا یوں اوپر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، کہ تیرا ڈر ہی تو نکالنا ہے، کہ یہ کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے، تو کچھ نہیں، ورنہ یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا، تمہیں ویسے ہی سارا نکل جائے گا۔ اب وہ آگے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، وہ بڑے آگے۔ اب اللہ نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے یوں، کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا، اور جو ہی ہاتھ کی انگلیوں نے سانپ کے منہ کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا تھا، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندو، اللہ سب کچھ ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلنا۔ سامنے شیطان آئے گا، سامنے شیطان آئے گا، تمہیں الٹی راہیں دکھائے گا، تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور طاقت ہے۔ 1 سیکنڈ میں اسے سانپ بنایا، اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا، نیا نہیں، وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واپس کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے، اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے، اگر اللہ یوں چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے، آپس میں ٹکرا جائے ساری کائنات۔ یہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اپنے سورج 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس میں ٹیمپریچر 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلتا ہے، اور یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور ہر سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر اتنے دھماکے ہو رہے ہیں۔ پھر وہ ایک گیسز ہیں
اور پھر اس کے سامنے سڑک کوئی نہیں، اس کا لیور کوئی نہیں، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی رفتار 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سیدھا چلا رہا ہوں، کوئی اس کو چلا سکتا؟ اتنی تیز رفتار۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اس کے ساتھ چلایا، اس کو گھٹایا بڑھایا، حتی عاد کالعرجون القدیم، ایک ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہوا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند میں ٹکر نہیں، ولا اللیل سابق النہار، دن اور رات میں ٹکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے، وہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے، جس کو روکتا ہے تو حق ہے، جس کو دیتا ہے تو حق ہے، وہ مارتا ہے تو حق ہے، اور زندگی دیتا ہے تو حق ہے، عروج لاتا ہے تو حق ہے، زوال لاتا ہے تو حق ہے۔ تو اللہ قرآن میں یہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو قابو کیا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کا نظام چلتا ہے، حکومت چلتی ہے، سورج چاند ستارے ہوا۔ یہ میرا ہاتھ کی یہ حرکت بھی میرے رب کی قسم میرے اللہ سے پوچھ کے ہے، میرا اللہ روک دے تو یہ ہاتھ یہیں ہو گئے، ہل نہیں سکے گا۔ کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کھولنا چاہتے ہیں نہیں کھول سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل سکتے۔ جس نے چلایا اسی نے بٹھایا، جس نے بڑھایا اسی نے ہٹایا، جس نے زندگی دی اسی نے موت دی، جس نے موت دی ہے وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے۔ یہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنے طاقت کے ساتھ حکمران ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، اتنا پردے میں ہے، ایک دم ایک نوجوان خوبصورت کمرے میں داخل ہوتا، فتمثل لها بشرا سویا، خوبصورت۔ تو مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کون ہو؟ ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں فرشتہ ہوں، انسان ہوں، تیری کوئی حاجت نہیں، میرے پاس کیا کرنا ہے؟ کہ اہب لکی غلاما زکیا، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے تمہیں بیٹا دیا جائے۔ کانا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیا، اور میں غلط عورت نہیں ہے کہ میں گناہ کروں اور اس سے حمل ہوش۔ بیٹا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ حلال نکاح ہے، حرام زنا ہے، تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال كذلك، قال ابھی ہو جائے گا۔ قال ربك هو علي هين، تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، وہ ایک نشانی ہوگا، وَرَحْمَةً مِنَّا، ایک اللہ کی رحمت ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر شادی کے ہی بیٹا دینا ہے۔ اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹے، وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹے، پیچھے آ گئی دیوار، اب دیوار کے آگے تو کوئی جا نہیں سکتے، تو یوں لگ کے کھڑی ہوگی۔ تو جبریل آئے، انسانی شکل، یہاں سے پکڑا، ہاتھ کو نہیں ٹچ کیا، یہاں سے پکڑا کرتے کو، اور دور سے کھڑے ہو کر پھونک ماری، ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل تیار ہو۔ 1 سیکنڈ، ایسا نہیں کہ حمل ٹھہرا پھر 9 مہینے اٹھایا، ایسا نہیں ہوگا۔ فَحَمَلَتُهُ، فا کا لفظ آتا ہے، فَانْتَبَذَتْ پھر فا کا لفظ آتا ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ پھر فا کا لفظ آتا ہے۔ فا اور فا یہ عربی زبان میں کسی کام کے فوراً ہونے کو بتا رہا ہے۔ فا کا مطلب فوراً کسی کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو ادھر پھونک پڑی، ادھر حمل ہوا، ادھر درد ہوا، ادھر وہ بھاگی، وہ درختوں کے اندر جا کر ایک ٹیک لگائی ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، اور جاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ تو وہ روئیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی، میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے، اب میں کیا کروں؟ تو جبریل پھر آ گئے، فناداھا من تحتھا، ذرا پردے میں، اب سامنے نہیں آیا، ذرا پردے میں آئے، کیا بچہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو۔ لا تحزنی، ڈرو نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، پر مارا پانی کا چشمہ نکل آیا۔ وہزی الیک بجذع النخلہ، اور وہ جو کھجور تھی اس اوپر سے کٹی ہوئی تھی، خشک کھجور تھی، خالی اس کا تنا تھا۔ تو جبریل نے کہا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، تو انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تو دیکھے گی کہ یہ کھجور کے اوپر نہ کوئی شاخ ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پتا ہے، لیکن جب اس نے ہلایا تو ایک دم تازہ کھجوریں گرنے لگ گئیں، تازہ کھجوریں۔ تو جبریل نے پھر کہا مریم، جو اللہ اس درخت کو
بغیر شوق کے پھل دے رہا ہے، تجھے بغیر مرد کے بیٹا دے رہا ہے۔ کلی وشربی وقرری عینا، کھا پی صاف صوف ہو اور آپ سکون پکڑ، سکون میں آ جا، اور جا بعض شہر کی طرف جا، لوگ آئیں گے کہیں گے تو نے یہ کیا کیا، تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا تو روزہ ہے، میں نہیں بول سکتی، اس سے بات کرو، بچے سے بات کرو۔ بنو اسرائیل کا روزہ اتنا سخت تھا کہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں، بولنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ وہ سچ بھی بولیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ تو فأتت به قومها تحملہ، بچہ ہاتھ میں اور آئیں بعض شہر میں، قالوا یا مریم لک جیت شیئا فریا، شور مچ گیا، مریم یہ کیا کیا، یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یوں کیا۔ اس کا مطلب تھا روزہ، اور اس کا مطلب تھا اس سے بات کرو۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے مریم تو اتنی بے وقوف ہے کہ تجھے اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آئے، تو کہتی میرا نکاح ہو گیا ہے، تو کہتی زکریا علیہ السلام نے چپکے سے میری شادی کر دی ہے، تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے کہتی بچے سے بات کرو۔ کبھی بچہ بھی بولا، اور شور مچا ہوا ہے کہ ایک دم یہ آدھے پونے گھنٹے کا بچہ، اس کی آواز بلند ہوئی اور اس لاؤڈ سپیکر سے اوپر چلی گئی، پورے شہر گونج اٹھا، قال انی عبد اللہ، لوگو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے کہا نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، وبرم بوالدتی، اور میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، فرما بردار بنوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، والسلام علی یوم اموت و یوم ابعث، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میرے اللہ کی میرے اوپر سلامتی ہے جب پیدا ہوا، جب مروں گا، جب اٹھائے جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، عورت کو ایسا پردے کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اتنی عورتوں کا ذکر قرآن میں کہ کسی کا نام نہیں ذکر کیا سوائے حضرت مریم کے نام، باقی سب کو امرات العزیز، امرات فرعون، امرات نوح، امرات کے ساتھ، گورنر کی بیوی، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اللہ نام بھی لے سکتا تھا، مصر کے گورنر کی بیوی تو لفظ زلیخا بھی کہہ دیتا، زلیخا نہیں کہا، فرعون کی بیوی اللہ آسیہ کہہ دیتا، آسیہ نہیں کہا، صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم کا نام اللہ نے اس لیے واضح کیا کہ ایک بہت بڑے طبقے نے اللہ پہ الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ بچہ ہے، لم یکن لہ شریک فی الملک، نہ کہ اس کا شریک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ کہ اس کا مددگار ہے، فکبرہ تکبیرا، اس ایک اللہ کی کبریائی بڑائی کے گن گا، گیت گا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، تاکہ سارا وجود اس کے آگے ڈھلتا جائے، چلتا جائے۔ یہ واقعات یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ ساری دنیا کے انسان جو چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ جو چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ یہ ذہن بنا کر پھر اللہ اس بات پہ لاتا ہے جب سب کچھ تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی مان کے چل کہ یہ تیرے پاس تھوڑی سی زندگی ہے، جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے ایسے ہی اس کائنات کو توڑنے والا ہے۔ ایک دن آئے گا، ازفت الازفہ، وہ قریب آ چکا ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، وہ آئے گا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ فإذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی بڑی خوفناک، ہے کیا عجب دن ہوگا، شب جمعہ آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی، کسی کو نہیں خبر کہ آج کائنات کی آخری رات،
परिंदे वापस गए होंगे अपने दरख्तों पर, घोंसलों पर, शेर अपने ठिकानों पर, चीते अपने ठिकानों पर, भेड़िए अपने ठिकानों पर, बकरियां, ऊंट, गाय, भैंस अपने अपनी जगह पर। और अगर ये बोल्टन उस वक्त मौजूद होगा तो बोल्टन के बाशिंदे सोए होंगे अपने घरों में। कोई इधर तैयारी कि मैंने जॉब पे जाना है, ये मेरा सामान पड़ा है, मैंने स्कूल जाना है, ये मेरी किताबें पड़ी हैं, मैंने ऑफिस जाना है, ये मेरी फाइलें पड़ी, मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है। ये सब कुछ जैसे आज की रात है, ऐसे ही एक रात आएगी। दिन जुदा होकर कहेगा कि मैं कल आऊंगा, रात जुदा होकर कहेगी मैं तेरे बाद आऊंगी। और तारे, चांद, सितारे भी उभर कर निकल कर कहेंगे हमने कल भी निकलना है और हमने कल भी तुलू होना है। सूरज भी गुरूब होते हुए ये सोच रहा होगा कि कल मैंने फिर भी निकलना है। वो चांद भी सोच रहा होगा कि मैंने अगले दिन भी निकलना है। लेकिन अल्लाह के सिवा फरिश्तों तक को नहीं पता कि आज आखिरी दिन आ चुका है। और मेरे नबी ने अजब नक्शा खींचा है क़यामत के दिन का। हमने कहा औरत रोटी पका रही हो, उसके हाथ में रोटी होगी। अब तो यहाँ रोटी पकाने का रिवाज बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी पकाते हैं। रोटी पका रही हो, उसके हाथ में रोटी होगी, अभी तवे पे डालने जा रही हो। और एक चीज आपके यहाँ बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ अब भी है कि वो दही को उसमें से मक्खन निकालते हैं, दही को वो क्रश करते हैं, फिर उसमें से मक्खन निकाल। ये हमारे घरों में होता है, हर घर में होता है, खासतौर पर देहातों में। तो एक औरत ऐसे वो दही को भिगो कर क्रश कर उससे मक्खन का पेड़ा यूं बना रही होगी और बनाकर बर्तन में डालने के लिए ऐसे कर रही होगी, ऐसे कर रही होगी। ये तहजीब अब आप तो समझ नहीं सकते क्योंकि आप तो इधर के लोग बन गए। अब तो हमारे देहातों में अब भी ये तहजीब ऐसे कर रही होगी, ऐसे कर रही होगी। और फिर आपने फरमाया कि एक आदमी अपने ऊँट को चारा डालने के लिए उस जगह को साफ कर रहा होगा कि मैं सुबह हो गई है, मैं ऊँट को चारा डालूं, फिर मेरा ऊँट खाए, फिर उसको लेकर मैं काम पे जाऊं। और दुकानदार झाड़ू देकर अपनी सीट पे बैठ चुका है और ग्राहक एंटर होता है और उससे कहता है कि 10 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए, और उसके लिए यूं कपड़ा नाप रहा है, नाप के 10 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर पर उसने यूं कैंची रखी, कैंची यहाँ है, और उसने जेब से पैसे निकाले और गिनने लगा कि मैंने उसको 100 पाउंड देना है। वो गिनने में लगा हुआ है, ये काटने में लगा हुआ है। और दूर खेत में एक आदमी हल चला रहा है और एक आदमी बीज हाथ में लेके यूं फेंकने जा रहा है और एक आदमी पानी लगाने के लिए उस पानी को डाइवर्ट कर रहा है। और इधर बाजार में जल्दी लोग भागे जा रहे हैं। जॉब वाले एक नवाला मुंह में है, एक हाथ में, भागे जा रहे हैं। मैं आज लेट हो चुका हूँ, मेरा जॉब का टाइम जा रहा है, मेरा स्कूल का टाइम जा रहा है। ये ऐसा ही एक समा होगा। बोल्टन उठेगा, इंग्लैंड उठेगा, अमेरिका उठेगा, एशिया उठेगा, यूरोप उठेगा, अफ्रीका उठेगा, हिंदुस्तान उठेगा, पाकिस्तान उठेगा, बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया इसी तरह उठेंगे जैसे रोजाना उठते हैं। पर अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता कि आज शाम हो गई है। लिहाजा ऐसे। और एक और माँ छोटे बच्चे को नाश्ता करा रही, जल्दी से उसको स्कूल ले जाना है, तो ब्रेड उसके हाथ में उसके मुंह में डाले, यहाँ तक नवाला है, यहाँ तक नवाला आया है, यहाँ तक नवाला आया है। और उसने यहाँ कैंची रखी है, उसने जेब से निकालकर पैसे गिनने शुरू किए। वो पानी को डाइवर्ट कर रहा है, वो यूं मुट्ठी भर के अपना बीज फेंक रहा है। वो ऊंट के खाने की जगह, घास चारा खाने की जगह को साफ कर रहा है। दुकानदार दुकान का शटर उठा रहा है, एक शटर उठा के बैठ चुका है, एक दुकान के अंदर झाड़ू दे रहा है, सफाई कर रहा है, और एक अपने सौदे गिन रहा है, एक अपने पैसे गिन रहा है। बादशाह सलामत ताज पहनकर अपने तख्त को चलने के लिए रवाना हो रहे हैं और आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं और वो पूरा स्क्वाड खड़ा हुआ है। और इधर बाजार में, खेत में, हर चीज में एक रौनक है, चहल पहले। चिड़ियां चूं चूं कर रही हैं, कौवे कां कां कर रहे हैं, फाख्ता उड़ के आ रही, कबूतर उड़ के आ रहे हैं, चील उड़ के आ रही, शेर निकलता है शिकार के लिए, चिड़ियां निकलती हैं खाने के लिए, सांप निकलता है चूहे के लिए, चूहा निकलता है अपने ग़िज़ा के लिए, बिल्लियां निकलती हैं छीछड़े के लिए, कुत्ते निकलते हैं हड्डियों के लिए, इंसान निकलता है रोटियों के लिए। कि एकदम फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, एक धमाका होगा। हाय हाय। और वो कैंची वाले की कैंची यूं गिर जाएगी, कपड़ा यूं गिर जाएगा, नोट वाले के हाथ से नोट यूं बिखर जाएंगे, बटुआ यूं बिखर जाएगा, बीज वाले का हाथ यूं गिरेगा, बीज वहीं गिर जाएगा, नवाला बनाने वाली के हाथ में नवाला बेटे के मुंह तक नहीं जाएगा, यूं गिर जाएगा। और रोटी पकाने वाले के हाथ से रोटी तवे पर नहीं जाएगी, यूं गिरेगी, तवा वो जाएगा, वो पूज जाएगी। मासूम बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने वाली बच्चे को यूं फेंकेगी और भागेगी,
لیکن آج نہ بچے نے بچنا ہے نہ ماں نے بچنا ہے. بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے، بیویوں کو چھوڑ کے خامند بھاگیں گے، خامند کو چھوڑ کے بیوی بھاگے گی، دشمن کو دشمن یاد نہ رہے گا، یار کو یار یاد نہ رہے گا، اور ہندوستانی کو ہندوستان یاد نہ رہے گا، پاکستانی کو پاکستان یاد نہ رہے گا. تو آواز ایک دم تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی. آواز کی شدت کانوں کے پردے پھاڑتی جا رہی. پر انسان بڑا سخت جان ہے، یہ نہیں مرے گا، پہلے جانور مریں گے، پہلے آسمان ٹوٹے گا. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. وہ آسمان پھٹا. اذا الشمس كورت، وہ سورج ختم ہوا. واذا النجوم انكدرت، وہ ستارے جھڑ گئے، ٹوٹ گئے. واذا الجبال سيرت، پہاڑ ریت بن گئے. واذا العشار عطلت، جانور منہ اٹھا کے بھاگ پڑے. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا. واذا الكواكب انتثرت، ستارے ٹوٹے. واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی. واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں. انسان ادھر بھاگا ادھر بھاگا، ہر چیز کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے. پہاڑ ریت بن رہے ہیں، جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے. آنکھوں کے سامنے سورج کو بکھرتا دیکھیں گے، اندھا ہوتا جہاں، چاند ٹکڑے ٹکڑے، تارے ٹکڑے ٹکڑے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے، اور ان کی ایسی سخت جانی ہے، سب دیکھیں گے. ان سارے مناظر کے بعد پھر میرے اللہ کی ایک خوفناک اسرافیل کی آواز آئے گی. سب آج کوئی رونے والا نہیں ہے، آج کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، آج کوئی قبر میں ڈالنے والا نہیں ہے، آج کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے. آج سب کی اکٹھی موت ہے، آج سب ختم ہیں. پھر میرا رب پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر دوسروں کو، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان. پھر اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کو موت دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل میکائیل تو نہ مرے، ان کو تو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے. جبریل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ اسرافیل جو پھونک رہا ہے وہ باقی ہے اور میں باقی ہوں. اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے. تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے، سور وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا، اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی. سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے. کون باقی؟ دھڑ 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 ٹانگیں. یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب اتر گئے موت کے گھاٹ. تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. او میرے بھائیو، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو. اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کی دولت بھی دھوکہ ہے، اس کی حکومت بھی دھوکہ ہے، اس کا عروج بھی دھوکہ ہے، اس کا زوال بھی دھوکہ ہے، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کا مال بھی دھوکہ ہے، اور اس کا فخر غربت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذی زندگی بھی دھوکہ ہے. سب نظروں کا فریب ہے. حضرت علی کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو. سب چھوڑ کے جانے والی ہیں، سب چھوٹنے والا ہے، لہذا اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ. 3 دفعہ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر، جبار، عزیز، مہیمن. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الملوک، بادشاہ کہاں؟
این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کہاں ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں، تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ، آج بھی اسی کی ہے، آج بھی اسی کی ہے، پیچھے بھی اس کی تھی، آگے بھی اس کی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ان العزت للہ جميعا، قل ان الامر كله للہ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبکم به اللہ، له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى، وان تجہر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنی۔ یہ میرے رب کا پیغام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے مرتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جیتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو۔ لہٰذا اس 4 دن کی زندگی میں تمہیں ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ کو راضی کرتے ہو، شیطان کو راضی کرتے ہو، اللہ کو مناتے ہو، شیطان کے پیچھے چلتے ہو، اللہ کو مناتے ہو، اپنی طبیعت اور